ایک بات میں صبح سے روکی جا رہا ہوں، آ رہی ہے، پھر روکتا ہوں، پھر آ جاتی ہے. میں کہتا ہوں میں تنظیم اسلامی والوں کا ذکر نہ کروں، لیکن یہ کہ بس وہ آ جاتا ہے. چلیں مرغی کو آیا ہوا انڈا ہی سمجھ لیں، لیکن اب کیا کریں، یہ اب بتانا پڑے گا آپ کو. دیکھیں حافظ زبیر صاحب جو شعبہ تربیت میں بھی رہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک بندہ اگر کسی کو نماز سکھاتا ہے تو یہ بھی اقامت دین ہے. ایک بندہ کسی کو نماز کی طرف بلاتا ہے تو یہ بھی اقامت دین ہے. یہ مفہوم جو وہ بیان کرتے ہیں اپنے پاس سے نہیں بیان کرتے. جب آپ نے عبادت کا مفہوم ہی محدود کر دیا، وہ جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ عبادت کا مفہوم مسخ بھی ہو گیا، لمیٹڈ محدود بھی ہو گیا، تو جب آپ کا عبادت ہی کا مفہوم محدود ہو گیا ہو جس دور میں، اس دور میں آپ اقامت کے مفہوم کو اس محدود تصور عبادت کے تابع کر دیں گے یا نہیں کر دیں گے؟ اقامت دین کا مطلب کیا ہے؟ اس عبادت کے نظام کو قائم رکھنا. آپ کا عبادت کا نظام ہی محدود ہو گیا، پوجا پاٹ کا رہ گیا، تو اب آپ اقامت کا مطلب کیا لیں گے؟ وہ پوجا پاٹ کا نظام قائم رکھنا. تو اگر حافظ صاحب یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ نماز کا نظام قائم کرنے کو بھی اصل میں اقامت دین کہتے ہیں، تو وہ اپنے اس محدود تصور عبادت کے تحت یہ بات کہتے تھے جو پوری امت میں تھی. تو اگر وہ عبادت کا اور دین کا وہ ہماگیر تصور آپ کے سامنے ہو تو پھر اقامت کا مطلب کیا ہوگا؟ جب تک کل زندگی کے اوپر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم نہ کر لیا جائے، اقامت کا حق ادا نہیں ہوگا. تو اس کا تعلق در حقیقت تصور عبادت کے ساتھ ہے. باقی جو دوسری بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ جو لوگ حافظ عاکف سعید صاحب کے وہ جو آخر میں نہیں جو تربیتی کورس ہوتے جو مبتدی کورس اور یہ اس میں وہ آخر میں پڑھاتے تھے تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس، جنہوں نے وہ پڑھا ہوا ہے، وہ اگر کچھ ان میں سے یاد ہے کسی کو تھوڑا تھوڑا، تو انہیں آج یہ لیکچر سن کے حسن الیاس صاحب کا تو لگا نہیں کہ عاکف صاحب بھی باتیں کر رہے ہیں. تو اب آپ سمجھ لیں کہ وہ کون سی کا اسٹیشن تھا جس سے وہ بولا کرتے تھے. یہ ان سب کی سوچ ایک ہو چکی ہوئی ہے. یہی سوچ اصل میں وہ جو مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب کی ہو گئی تھی، جو انہوں نے مودودی صاحب کے بات لکھی ہے، بنیاد یہی ہے ساری. تو جو بھی ادھر سے نکل رہے اس تصور سے بھاگتا ہے، اس کو جو قرار ملتا ہے وہ پھر تعبیر کی غلطی پر ملتا ہے. وہ اگر یہ نہ بھی کہے کہ میں نے وحید الدین خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، تب بھی وہ جسے کہتے ہیں نا تان باجی راگ پایا، تو جنہیں اس تان کا پتہ ہے نا، اس پورے راگ کا پتہ ہے، تو وہ اس کی تان پر ہی پورے راگ کو سمجھ جاتے ہیں کہ اصل میں یہ کہاں سے یہ سارے آ رہے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. وہ کون سا منبع ہے جس سے یہ مضامین خیال میں آ رہے ہیں؟ تو وہ منبع یہ ہے وہ انحراف کہ جو دینی تحریکوں کے اندر پیدا ہوتا ہے.